اصل جو جھگڑا جو ہے نا وہ ہوا ہی کربلا پر تھا. یہ جو ہم نے کہا کہ ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا, ابلیس کی ماں کو طاقت سجدہ نہیں کرتا. وہ جبرائیل سجدہ کرنے کھڑا ہوا تھا وہاں پر, اسرافیل اسرائیل اور میکائیل سجدہ کرنے کھڑا ہوا تھا. ابلیس کی کیا اوقات تھی عالم ارواح سے روح بلائی گئی کہ چاہو اس کمرے کے اندر قید کاٹو جا کے. تو اصل یہ جھگڑا جو ہے نا یہ کن فیکون سے پہلے کا تھا, اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں آدم کی اور ابلیس کی, یہ کن فیکون کے بعد کی ہے, کیونکہ اس سے پہلے دنیا کا وجود تھا. تبھی تو آدم کو بھیجا گیا تھا, آدم کو زمین پر بھیجا گیا تھا نا, ٹھیک ہے نا. وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی بھی ہماری ایک بحث ہوئی تھی کہ بلیک ہول جو دریافت ہوا ہے کہ بلیک ہول کیا چیز ہے, اس کے اندر اس میں یہ ذکر بھی ہے. تو آدم کو زمین پر بھیجا گیا تھا. زمین جو ہے وہ ایک سیارہ ہے جو یہ اپنا سورج کے گرد جو ہے یہ 8 9 10 جو دریافت کر چکے, اس وقت تک کم سرکل گھوم رہا ہے. اس کے اندر ایک چھوٹا سا گولا ہے نا, پدی جتنا جو ہے, اگر ہم اس کو پوری کائنات میں شمار کریں تو ریگستان جتنے دنیا کے نا اس کے اندر ایک جو ذرہ ہے نا ریت کا, اس کے برابر بھی نہیں ہے آپ کی یہ زمین, اس کے برابر بھی نہیں ہے. تو آدم علیہ السلام کو وہاں بھیجا گیا تھا, اس سے پہلے تو کن فیکون ہو چکا تھا, تبھی تو وہ ذرا بنا ہوا تھا. تو جھگڑا یہاں نہیں تھا کہ سجدہ کر دو, انکار تو پہلے تھا نا. انکار تھا عاشق اور معشوق کے عشق پر, جیسے آج تک چلتا آ رہا ہے. آج بھی وہی فطرت لے کر آدم چل رہا ہے کہ عشق میں رکاوٹ نہ ہو, رنڈک نہ پڑے, ایسا ممکن ہی نہیں ہے. ایک بھی مثال تاریخ کی سناؤ کہ جہاں عاشق اور معشوق کا ذکر ہو وہاں اختلاف نہ ہو, ایسا ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ فطرتاً انسان لے کر آیا ہے, کیونکہ شیطان آپ کی فطرتاً آپ کا حصہ ہے. جس طرح کرامن کاتبین آپ کے لیفٹ رائٹ جو ہے فطرتاً آپ کے ساتھ ہیں, آپ ان سے انکار نہیں کر سکتے, ہٹا نہیں سکتے. آپ کوئی بھی عمل کریں, کوئی وظیفہ پڑھیں, کوئی بھی وہ کریں, نہیں ہٹا سکتے آپ. اسی طرح شیطان بھی آپ کے ساتھ ہے. تو یہ آپ کو جو عشق اور کے اندر جو رکاوٹ ہے جو آج بھی ملتی ہے نا, وہ انسان کے درمیان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو, مسلمان ضروری نہیں ہے اس کو مسلمان ہو, آدم کی اولاد میں سے ہو. آدم کی اولاد مذہب کی اولاد نہیں ہوتی ہے. تو وہ شیطان جو ہے نا, ابلیس جو تھا, ابلیس جو ہے اس وقت ایک الگ سے جو جنس تھی نیکوکاروں کی, وہ الگ سے آگ کی جنس تھی, اور ایک جنس تھی نیکوکاروں کی جو نور کی تھی. جو نور کی جنس تھی اس کو ہم نے کہا فرشتے, جو آگ کی جنس تھی اس کو ہم نے کہا عزازیل. پھر اس میں سے جنات آ گئے, پھر اس میں یہ شیاطین آ گئے, پھر شیاطین کے شتورے آ گئے, بہت ساری چیزیں آ گئی. جیسے وہاں 4 معتبر فرشتے جبرائیل, اسرافیل, میکائیل, اسرائیل آ گئے. پھر یہاں جو ہے نا یہ بدبخت شیطان جو ہے, اس کے بعد پھر وہ بہت ساری ایک جنسیں چلتی ہیں, کیونکہ نیکوں کا تو ذکر کیا جاتا ہے, بدوں کو جو ہے نا دفع کیا جاتا ہے نا, اس لیے ان کی جنسوں کا ہمیں دفع کر دیا یاد بھی نہیں ہے. اگر گہرائی میں جائیں گے تو شاید یاد آ جائیں گے. تو یہ کربلا جو ہے یہ وہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے, عاشق اور معشوق پر اختلاف. اب یہاں پر ہم جو ہے نا ایک غلطی کرتے ہیں کہ معشوق کون ہے اور عاشق کون ہے. تھیوری غلط ہے. اس تھیوری کو شاہ بلتی بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے, وہ دنیا کے پہلے, دنیا میں بلکہ اس کائنات میں پہلے شخص ہیں جس نے اس تھیوری کو ثابت کیا ہے کہ یہ کانسیپٹ معشوق اور عاشق والا غلط ہے. عاشق عورت ہے, مرد نہیں ہے. شاہ بلتی بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تھیوری دی ہے. تو عاشق جو ہے وہ اللہ نہیں ہے, عاشق محمد ہے, معشوق اللہ ہے. ٹھیک, کیونکہ فطرت دین اسلام جو ہے نا, یہ اس کو دین اسلام کو ہم دین فطرت اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ عین جو ہے فطرت کے موافق ہے. فطرت ہے, فطرت ہوتی پرفیکشن میں, پرفیکشن فطرت ہے. فزکس جو ہے وہ پرفیکشن کی بنیاد پر, اس لیے ہم اس کو دین فطرت کہتے ہیں کہ بھائی عین فزکس کے مطابق ہے اسلام, فزکس ہے, فزکس اسلام ہے, تو پرفیکشن کی بنیاد پر ہے. تو فطرت کہتی ہے کہ پیدا جو ہوتا ہے وہ مونس سے ہوتا ہے, مذکر سے نہیں. اب کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے؟
فرشتوں کا پیدا کرنے والا کون؟ انسانوں کا پیدا کرنے والا کون؟ نبیوں کا پیدا کرنے والا کون؟ سمندروں کا پیدا کرنے والا کون؟ دریاؤں کا پیدا کرنے والا کون؟ نہروں کا پیدا کرنے والا کون؟ جنت دوزخ کا پیدا کرنے والا کون؟ آسمانوں کا پیدا کرنے والا کون؟ خود کعبہ کوسین کو پیدا کرنے والا کون؟ تو دین فطرت اگر اسلام ہے تو پھر اللہ کون ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ اب ایک دلیل لے کر آؤ کہ مذکر پیدا کرتا ہے، مذکر صورت کار بنتا ہے۔ کھجور کو نر وہاں سے اٹھا کے ڈالو گے تو کھجیاں دے گی، صورت کار ہو گیا۔ بھینس کو سانڈ دو گے تو بچہ دے گی۔ مسلمان نکاح کر کے جو عمل کریں گے اس سے اولاد ہوگی، یعنی کہ وجود جو ہے وہ مونس سے آئے گا۔ تو عاشق ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معشوق ہیں اللہ۔ تو یہ ریس تھی عزازیل کی اور محمد کی، جو محمد جیتا جا رہا تھا، اور عزازیل ہر جگہ پر شکست کھا رہا تھا کہ میں عاشق ہوں اللہ کا بڑا، میں نے کائنات میں کوئی ایک ذرہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں سجدہ نہیں کیا ہے۔ محمد تو یہاں سے ہٹتا ہی نہیں ہے، کعبہ کوسین سے باہر نہیں نکلتا۔ میں نے تو ایک ایک ذرہ چھان مارا ہے سجدے کرنے کے، اللہ کی بندگی میں کوئی ذرہ نہیں چھوڑا ہے۔ اور یہ محمد تو کعبہ کوسین کے باہر ہی نہیں ہے، عاشق تو میں ہوں۔ اللہ نے یہی تو کہا، تو در پدر ہے، مجھے ڈھونڈ ہی نہیں پایا، محمد مجھے چھوڑ ہی نہیں رہا، تو بھٹکتا ہی رہا، در پدر ہی رہا، تو ڈھونڈ ہی نہیں پایا مجھے۔ اور یہ محمد کا عشق ہے کہ یہ مجھے چھوڑتا ہی نہیں ہے، تو تیری اس کے ساتھ کوئی برابری نہیں عشق میں۔ اور وہاں سے فطرتاً انسان، ہندو یا مسلمان، انگریز یا یہودی نہیں، انسان عشق کا مخالف ہے۔ آج تک کسی بھی آپ دنیا کے خطے میں چلے جاؤ، کسی کے ساتھ عشق کا معاملہ ہوگا نا، وہاں پر عاشق معشوق میں رکاوٹ ڈالنے والا ضرور ملے گا آپ کو۔ تو یہ کربلا ہے نا، یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ جب اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تو نے تو دعویٰ بہت بڑا کر دیا کہ یہ محمد کعبہ کوسین کے باہر سے نکلتا ہی نہیں ہے نا، یہ طواف جو آپ کا ملا ہے نا، یہ خانے کعبے کا، یہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ طواف تو محمد کر رہا تھا کعبہ کوسین کا، کہ وہ ایک لمحے کے لیے اپنے معشوق سے آگے نہیں نکل رہا تھا کہ جہاں سے بھی گزروں معشوق کے گرد ہی گزروں۔ کیونکہ طواف کا جب حکم آ رہا ہے اس وقت تو فزکس کا وجود بھی نہیں تھا، تو گول کس نے بتایا آپ کو؟ تو یہ گول آپ کو کس نے بتایا؟ گول گھومو، فزکس تو نہیں تھی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کعبہ کوسین کے گرد گھوم رہے تھے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے معشوق سے دوری نہ ہو، چاہے وہ جسم کے ساتھ ہو یا نور کے ساتھ ہو یا نظر کے ساتھ ہو، معشوق سے دور نہ ہو، کیونکہ عاشق اپنے معشوق کے چکر لگا رہا تھا۔ اور وہ بدبخت دعویٰ کر رہا تھا، جیسے آج ہمارے یہاں دعویٰ کرتے ہیں 4 نمازیں پڑھ کے سب بزرگ بن جاتے ہیں حقوق کھا کے، تو وہ بدبخت کہہ رہا تھا میں نے تو اس ذرہ بھی ایک نہیں چھوڑا ہے پوری اس سسٹم کا، اس کائنات کا، جہاں پر سجدہ نہیں کیا، میرے سے بڑا عاشق محمد کیسے ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ تو بھٹک رہا ہے، در پدر ہے، تجھے اللہ تلاش ہی نہیں ہو پا رہا، اور یہ محمد جو ہے اللہ کو چھوڑ ہی نہیں رہا، یعنی تو جس کو معشوق بنا رہا ہے، تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے اسے دوریاں اختیار کر کے پتہ نہیں کہاں کہاں در پدر ہوتا ہے، اور اس کا عشق یہ کہ اپنے معشوق کو ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑا۔ تو تم دونوں کی آپس میں برابری نہیں ہے۔ یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو کہا تھا کہ تیری اور عبد الرحمن بن عوف کی کیا برابری ہے؟ خالد بن ولید نے تو اللہ کتنے میدان فتح کیے تھے، کتنے مارکے کیے تھے، اسلام کو تو بڑی قوت بخشی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف تو وہ کھاتا ہی جو ہے نا وہ صدقے کا تھا، تو برابری کیسے نہیں؟ بہرحال جواب سوال جو کربلا جو آیا ہے کہ بھائی کربلا کیا ہے، تو کربلا یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے جب اللہ کہتے ہیں کہ عاشق محمد ہے تو نے، یہاں سے وہ شر لے کر وہ چلتا ہے کہ میں ثابت کروں گا کہ محمد عاشق نہیں، میں عاشق ہوں۔ سیم پالیسی یہودی، شیطان کی پالیسی اور یہودی کی پالیسی یہی ہے، دونوں بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہودی ایمان میں بھٹکا ہوا ہے، شیطان عشق میں بھٹکا ہوا ہے۔ یہودی ایمان میں بھٹک گیا، شیطان عشق میں بھٹک گیا۔
پالیسی جو ہے نا سیم دونوں کی وہی ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم دجال کو لائیں گے, اس کو خدا بنائیں گے, سب لوگ دجال کو خدا مانیں گے, ہم خدا نہیں مانیں گے, ہمارا خدا سب سے ناراض ہو جائے گا, ہم ثابت کریں گے کہ دیکھو ہم ایمان میں پکے ہیں. یہی ان کی پالیسی ہے. وہ دجال کو خدا نہیں مانیں گے, تم نہیں منوائیں گے کہ تم مانو خدا ہے. نجات دہندہ کہتے ہیں اس کو اسی لیے کہ وہ نجات دلائے گا. کس چیز سے نجات دلائے گا بھائی؟ وہ تو پوری دنیا کے اوپر حکومت کر رہے ہیں, ویٹو پاور وہ, سپر پاور وہ, ہر پاور ان کے پاس ہے, بزنس پاور ان کے پاس ہے, سیاسی پاور ان کے پاس ہے. پھر نجات کس چیز سے دلائے گا دجال آ کے؟ اللہ کی ناراضگی. جو اللہ ان سے ناراض ہوا تھا ہفتے والے دن, اس ناراضگی سے نجات دلائے گا دجال, جسے کہتے ہیں نجات دہندہ. تو یہی پالیسی شیطان کی تھی عشق میں, کہ محمد سے بڑا عشق میرا. تو پھر اللہ نے کہا کہ چل اب میرے عاشق کو آزماتے ہیں, تجھے چھوٹ ہے تو اس کو فیل کر. یہ تھی بات. یہ پتلے وتلے کی کہانیاں, سجدے کے بجدے کی کہانی بات کی ہے. یہ ہم لوگوں کو جو اللہ پاک نے قرآن میں کہانی سنانی تھی نا, قرآن کہانیوں پر مشتمل ایک دستاویز ہے جو پیچھے سے ہو کر آیا ہے اور آگے ہوگا. وہ ایک دستاویزی کتاب ہے. تو یہ دستاویزی کتاب ایک آیت ہے اس کتاب کی جس میں اللہ پاک نے پہلا یعنی کن فیکون سے بھی پہلے یہ داستان لکھی تھی. اور پھر جب اس کا آخری پیج کیا ہوگا, 2 حالات جنت کیسی ہے, کوئی کمی تو نہیں ہے. تو پھر وہاں پر جو کمی نکالے گا اینڈ وہاں ہے اس کتاب کا. تو اس کی ایک آیت ہے, 6666 آیت ہے قرآن پاک. تو یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ اب تو بھی نکلے گا یہاں سے اور میرا عاشق بھی یہاں سے. اب تجھے نکالنے کے لیے ایک لعنت ملے گی اور عاشق کو بھیجنے کے لیے 1,24,000 ساتھی ملیں گے جو اس کے آنے کی نشاندہی کریں گے کہ آ رہا ہے, کوئی آ رہا ہے, جس کی وجہ سے تم لوگ سب کا وجود ڈیولپ ہوا ہے, کوئی آ رہا ہے. تو جب وہ عاشق آئے گا تو اس وقت سے میرا صبر دیکھنا, جو میں نے تمہیں کہا ان اللہ مع الصابرین. میرا صبر دیکھو. طائف میں میرا جو ہے نا عاشق جو ہے, آج بھی آپ دیکھو کاری مرتی ہے, کارا بہت کم مرتا ہے, وہ بھی زد میں مارا جاتا ہے, کاری ہمیشہ مرتی ہے. تو اس وقت کہہ رہا ہے کہ میرا صبر دیکھنا جب طائف میں پتھر مارے جائیں گے, پیشانی سے خون ٹپکے گا اور ناخن انگوٹھے کے ناخن سے آ کے لگے گا, اور میں جبرائیل کو کہوں گا جا تو منع ایسے, تو منع ایسے کہ یہ تباہی کر دے, بس تباہی کر دے, مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. تو اس نے صبر کیا. ان اللہ مع الصابرین, میں اللہ صبر کرنے والا کہ وہ میرا عاشق اس وقت صبر میں تھا, مجھے اس کا صبر مقبول ہوا. اس صبر نے اس ملعون کو شکست تو وہیں دے دی تھی, لیکن وہ مان نہیں رہا تھا کیونکہ وہ کربلا کی پلاننگ بنا چکا تھا. وہ کربلا کی پلاننگ بنا چکا تھا کہ میں یہاں آ کر اس عاشق کو شکست دوں گا. کب؟ جب وہ عاشق بھی وہاں ہوگا, یہاں نہیں ہوگا زمین پر, وہ وہاں ہوگا, اور وہاں اسے جو رنج پہنچے گا وہ اس کی شکست ہوگی. رنج ہوگا تو کہوں گا نا یہی تو رنج ہے نا, اتنے لوگوں کو جو مروا کر آئے, اتنے بیٹوں کو مروا کر آئے, اتنے قتل کروا دیے, اس وقت رنج کیوں نہیں ہو رہا تھا جو اپنے بیٹوں کو رنج ہو رہا ہے. یہاں شکست دوں گا. وہ تو قربانی تسلیم کر گیا تھا, رنج کہاں. آج بھی دیکھو ہم قربانی جو کرتے ہیں, یہ سنت ابراہیمی جو ہے, ہم پیسوں کو ضائع کرتے ہیں, چھری پھیرتے ہیں, بانٹ دیتے ہیں گوشت. ایک معمولی سی چھوٹی سی چیز سنت ابراہیمی, سنت محمدی بھی نہیں ہے اس کے لیے, تاکہ وہ خوشی کا احساس ہمارے اندر رہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قربانی پر تھا. کہ جمعے کے خطبے میں جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ فرما رہے ہیں اور
3 سال کا بچہ جو ہے وہ زمین کے مسجد کے فرش پر گر رہا ہے تو آپ فوراً جو ہے نا رنج میں بیٹھ جاتے ہیں، میرے پروردگار میری قربانی کو بے حد فرما. رنج میں، یہ رنج تھا کہ قربانی میں ابھرا ہے، یہ رنج نہیں تھا کہ شہید ہوگا. تو یہاں کا اسم اعظم اتنا پسند آیا. اب اس سے مانگ، اس مقام پہ اس موقع پہ مانگ، دے دیا، جو مانگے گا دے دیا. کیونکہ محمد نے جو مانگا تھا وہی تو میں چاہتا تھا کہ اس ملعون کو شکستہ ہے. وہ ملعون پھر بھی نہیں مانا، وہ طائف میں بھی نہیں مانا، وہ اس خطبے میں بھی نہیں مانا، کیونکہ وہ کربلا کی پلاننگ بنا کے بیٹھا تھا. اب جو اس نے کربلا کی پلاننگ بنائی تھی تو قاسم اور ابراہیم آ گئے. قاسم اور ابراہیم. تو اس نے کہا میرے پلان، تو عالم الغیب ہے نا، غیب کو جانتا ہے نا، تو نے میرے پلان بھی برباد کر دیا، ورنہ میں تو محمد کو فیل کر دیتا. کیونکہ تو بتائے گا اس کو جو ہے وہ قربانی جو ہے اسماعیل علیہ السلام والی، وہ پریکٹیکل ہوگا اس کا. سر اگر وہ قربانی ہو جاتی، وہ پریکٹیکل ہوگا تو پریکٹیکل تو نبی نے پورا کرنا ہے. جو میں نے پلاننگ کی وہ فیل ہو جائے گی. تو اللہ نے قاسم اور ابراہیم کو موت دے دی. اب قاسم اور ابراہیم کو موت دے دی تو بیٹے کہاں سے آئیں گے؟ تو علی کے گھر حسن پیدا ہوتا ہے. لے کر آتے ہیں، یا رسول اللہ بیٹا ہوا ہے، کیا نام رکھا ہے؟ حرب. اللہ نے اس کا نام حسن رکھا ہے. اللہ نے کیوں رکھا تھا؟ کمپٹیشن، مقابلہ چل رہا تھا نا. اللہ مقابلہ کیوں کر رہا تھا؟ عاشق کے عشق کو تو معشوق آزماتا ہے، کتنا پورا اتر رہا ہے. آسمان سے تارے توڑ کے آ رہا ہے، تالے توڑ کے آ رہا ہے. اللہ نے اس کا نام حسن رکھا ہے. حرب گیا، حسن آ گیا، کیونکہ علی تو حرب تھا نا، حرب ہی رکھے گا نام. پھر جب حسین آ رہا ہے، یا رسول اللہ بیٹا ہوا ہے، کیا نام رکھا ہے؟ حرب. اللہ نے اس کا نام حسین رکھا ہے. اللہ نے 3 نام رکھے ہیں جو کائنات میں اس سے پہلے کبھی کسی کا نہیں تھے. محمد، حسن، حسین، کسی کا نہیں تھے. اب قاسم اور ابراہیم واپس آ گئے. تبھی تو مباہلہ والے دن عیسائیوں نے جو ہے نا اختلاف نہیں کیا کہ اللہ نے تو کہا اپنے بیٹے لے کر آؤ، اپنے بیٹے نہیں لے کر آئے. کیونکہ عیسائی تو ایمان مباہلہ میں رکھتے تھے نا. مباہلہ تو اللہ کا ہے نا، فیصلہ اللہ کرے گا. تو بیٹے ہوں گے بھی اللہ کو پتا، نہیں ہوں گے بھی اللہ کو پتا، ہم اختلاف کیوں کریں جب فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. ہمارا تو عیسائی میں اتنا ایمان بھی نہیں ہے بھائی اس معاملے پہ. ہم تو پنجتن کا بھی انکار کر دیتے ہیں. تو ہمارا عیسائیوں والا ایمان بھی نہیں ہے کہ عیسائیوں نے مباہلہ کے دن کہا کہ اگر محمد ہجوم کے ساتھ آئے تو اتر جانا، شکست دے دو گے، اور اگر محمد مختصر آئے تو بھاگ جانا، شکست جل جاؤ گے. کیونکہ مباہلہ تو ان کا ایمان تھا کہ اللہ فیصلہ کرے گا سچے اور جھوٹے کا. اب محمد جب حسن اور حسین کے ساتھ آ رہے ہیں اپنے بیٹوں کے ساتھ، تو عیسائیوں کا ایمان تھا کہ اگر بیٹے نہیں ہوں گے تو اللہ جلا دے گا. وہ بیٹے ہوں گے تو ہمیں کیا اعتراض کرنے کی ضرورت ہے. پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے مرد لے کر آؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی مرد تھا ہی نہیں، تھا ہی نہیں نا کوئی مرد. بیٹوں میں تو حسن حسین آ گئے. اب اگر مردوں میں ساتھی تھے تو علی تو چھوٹا ہی مرد تھا. ابو بکر ان کے دوست تھے، ان کو لے آتے نا. عمر تو عادل تھے، ان کو لے آتے. تو علی کو لے آئے. اپنی عورتوں کو لے آؤ. 11 ازواج مطہرات میں 11 بیویاں تھیں آپ کی، 11 کو بھی لے آ سکتے تھے، ان میں سے بھی ایک کو شریک کر سکتے تھے. تو اپنی عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے وجود سے ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب علی وجود سے ہے، حسن حسین وجود سے ہے، اما فاطمہ وجود سے ہے. یہی تو آدم نے کہا تھا جب میں نکلا تھا نا وہاں سے حسین جگہ سے، تو ہم نے 4 عکس دیکھے تھے. ایک تو میرے جیسا تھا، ایک مجھ سے تھوڑا مختلف تھا لیکن تھا میرے جیسا، اور 2 میرے جیسے تھے لیکن چھوٹے تھے. یہ تو 4 تھے، 5واں کہاں تھا؟ وہ جو کعبہ کو حسین کا چکر لگا رہا تھا، جو طواف کر رہا تھا کعبہ کو حسین کا، جس کا طواف اللہ کو پسند آیا اور تمہیں کہا کہ طواف کرو گے تو مقبول.
دنیا میں سب سے افضل عبادت ہے طواف. کہاں سے افضل ہے؟ پہلے نبی سے لے کر آج تک طواف. کیونکہ یہ واحد عبادت ہے جو آپ دنیا میں اس مقام کے علاوہ کہیں بھی نہیں کر سکتے. کوئی جگہ یہ طواف واحد عبادت ہے جو اس جگہ کے علاوہ آپ دنیا میں کہیں بھی نہیں کر سکتے. باقی سب عبادتیں آپ جہاں چاہیں کر سکتے ہیں. نماز جہاں چاہیں پڑھ سکتے ہیں, روزہ جہاں چاہیں رکھ سکتے ہیں, توحید جہاں چاہیں کر سکتے ہیں, جہاد جہاں چاہیں کر سکتے ہیں. آپ بزرگی, زاہدانہ, عابدانہ عمل جو جہاں چاہے کر سکتے ہیں, لیکن طواف کرنے کے لیے آپ خانہ کعبہ کا چکر لگائیں. یہی تو کعبے کو سین کی وہ نشاندہی کرتا ہے کہ اسی کو اگر کعبے کو سین کو شال رکھا جائے گا تو خانہ کعبہ کی چھت پر آئے گی. تبھی طواف کو مقبول کر دیا. حج پورا مکمل کر لیا آپ نے, طواف زیارہ نہیں کیا, بیوی حرام. یہ کیا چکر ہے؟ یہی تو وہ چکر ہے عاشق اور معشوق کا. بیوی حرام, مذکر پہ مونس حرام. کیوں؟ کہ وہ میں نے حکم دیا اور یہ میرے عاشق کا عمل تھا. میرا حکم مقبول میرے عاشق کے عمل سے ہوگا. میرے حکم کی اہمیت نہیں ہے, میرے عاشق کے عمل کی اہمیت ہے. کیونکہ شریعت جو ہے میرے عاشق کی ہے, قرآن میرا ہے. شریعت محمدی, قرآن اللہ کی کتاب. تو اس فلسفے میں اب جب ڈاکٹر صاحب کا جو سوال تھا کہ کربلا کیا ہے, تو آپ 1,24,000 پیغمبروں کا جو مطالعہ کریں گے تو صرف 24 ملیں گے. باقی آپ کو گوتم بدھ, رام کشن اور یہ سائیں بابا اور دوسرے جو نیک مرد, یہ اچھی روحیں گزری ہیں, انہی میں کہیں چھپے ہوئے ہوں گے, آپ کے علم میں نہیں آئیں گے. لیکن جو 24 ملیں گے وہ 10 محرم کا کانسیپٹ لے کر آئے ہوں گے, ان کے پاس ہوگا. ایک 10 محرم لازمی ہوگا, ایک مہدی لازمی ہوگا. یاد رکھنا, کسی بھی نبی کا مطالعہ کرو, کسی بھی دین کا مطالعہ کرو, 2 چیزیں آپ کو وہاں لازمی ملیں گی, 10 محرم اور مہدی. اور ہمارے پاس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان 2 کا انکار ملے گا. ثابت یہ ہوا کہ ہم اس معشوق جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, اس کے عاشق کے نہ معشوق بنے نہ عاشق بنے, اسی کا انکار کیا. 10 محرم کا انکار بھی اس کی امت میں, اور مہدی کا انکار بھی اس کی امت میں, اور مہدی کی تصدیق باقی سب نبی کرتے آ رہے ہیں. 10 محرم کی تصدیق باقی سب نبی کرتے آ رہے ہیں, لیکن انکار کون کر رہے ہیں؟ اس نبی کا جس سے وہ جڑا ہوا ہے, فالوورز اس کے انکار کر رہے ہیں. تو آپ کو اسلام کے اندر جو سب سے بڑا اختلاف ملے گا نا, بنیادی اختلاف, وہ ملے گا 10 محرم اور مہدی کے اوپر. اب آپ کو مذاق ملے گا. دیکھو عجیب بات ہے, اتنے سالوں سے زندہ ہے وہ نالائق بے غیرت آدمی. اصحاب کہف تو قرآن میں پڑھتا ہے 300 سال سوئے ہوئے تھے, تو مہدی غائب ہو گیا, تجھے کیوں فکر ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ تو قرآن سناتا ہے کہ 100 سال تک سوئے رہے. وہ مہدی اگر سو گیا تو تجھے کیا اعتراض ہے؟ اس پر تیرے پاس دلیل کیوں ہے کہ مہدی جو ہے نا وہ کیسے غائب ہوگا, کیسے گم ہوگا, اتنا عرصہ کیسے گم ہو سکتا ہے؟ یہی تو اللہ ہے, یہی تو اللہ ہے کہ جو مشرکوں کے بیچ میں 40 سال محمد کو رکھتا ہے. یہی تو اللہ ہے جو 40 سال میں محمد سے کہتا ہے اب بول دے کہ میں ہی ہوں. محمد بولتا ہے میں ہوں, علی کہتا ہے میں بھی ہوں. دعوت نہیں لیتا ہے اسلام قبول کر. اسلام وہ قبول کرے گا جو مسلمان نہیں ہوگا. محمد کیا تھے پھر اگر نبوت کا اعلان کیا تھا؟ 40 سال کیا تھے؟ تو محمد نے تو کہا کہ میں نبی ہوں, اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. علی نے کہا لبیک, میں تو آیا ہوں تیری سہولت کاری کے لیے, کیونکہ لا شعور ہوں, مجھے تو شعور ہی نہیں ہے کیا ہے اسلام, کیا ہے دین حنفی, کیا ہے دین ابراہیمی, کیا بت ہوتے ہیں, کیا عبادت ہوتی ہے, کیا بندگی ہوتی ہے. مجھے تو بھیجا گیا ہے سہولت کاری کے لیے, تیرے لیے آسانی پیدا کروں, کیونکہ اللہ نے تیری نشاندہی کرنے والوں کے لیے جو بھیجے تھے نا 1,24,000 سب کو ایک سہولت کار دیا تھا. سلیمان کو داؤد دیا تھا, اسماعیل کو اسحاق دیا تھا, موسیٰ کو ہارون دیا تھا, تو مجھے بھیج دیا.
جب احد میں تیرا گھیراؤ کیا جائے گا اس وقت جب تو یا علی مدد کہے گا پھر سننا جبرائیل کیا کہہ رہا ہے. جبرائیل بتائے گا کہ علی کیا کر رہا ہے. یا رسول اللہ کندھوں میں درد ہے. یا رسول اللہ کندھوں میں درد ہے. کیوں جبرائیل علی کو روک رہا تھا. علی کو کیوں روک رہے تھے؟ آپ نے کہا تھا یا علی مدد. تو وہ علی جب وہاں اس مدد کے لیے آتا ہے، کون سی مدد؟ جو اس کی ذمہ داری ہے کہ تو سہولت کار ہے میرے عاشق کا. اب یہ ذمہ داری تیری ہے. اس سے پہلے بھی میں ذمہ داریاں دے چکا ہوں، اس میں پاس اور ناکام ہوئے ہیں. موسیٰ جب طور سینا سے آتا ہے تو ہارون کو تھپڑ دیتا ہے کہ سامری ایک جاہل نے جو پوری قوم کو گمراہ کر دیا، تو کیا کر رہا تھا؟ 40 دن صرف میں جو ہے 40 دن امت سے باہر گیا تھا تو ایک جادوگر نے پوری قوم کو گمراہ کر دیا، تو کیا کر رہا تھا؟ تو کیسا میرا سہولت کار ہے؟ تو جب یا علی مدد ہو رہا ہے تو پھر آگے اعلان بھی ہو رہا ہے عہد کا مشکل کشا. مشکل کشا تو اللہ کی ذات ہے. پھر عہد کا مشکل کشا اللہ کیوں نہ بنا؟ وہ معشوق صرف عاشق کو نہیں، سہولت کار کو بھی آزما رہا ہے. کیونکہ باقی سب تو فطرت میں تھے نا، انسانی فطرت ہے نا. انسانی فطرت ہے کہ ہر انسان کو موت کا خوف بھی ہوتا ہے، شکست کا خوف بھی ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مارا جاؤں گا. یہ فطرت ہے. علی تو اس فطرت سے عاری تھا نا. تو جب یا علی مدد کیا گیا تو پھر جبرائیل نے بتایا کہ کیا ہوا میرے ساتھ. تبھی تو محمد رسول اللہ نے کہا نا عہد کا مشکل کشا. تو وہ جو سہولت کاری تھی نا وہ اب مولا علی کے حصے میں آئی تو پھر مولا علی سے بھی اسی طرح اختلاف ہوگا جس سے کن فیکون سے پہلے تھا عاشق اور معشوق کے ساتھ. سیم وہی اختلاف پھر مولا علی کے ساتھ بھی ہوگا. اب وہ عاشق کہے گا انا مدینۃ العلم و علی باب، لیکن میں انکار کروں گا. ایسے کیسے؟ پھر اس علی کو کافر کر کے قتل کر دیا. کیوں؟ کمٹمنٹ. پاور دے گا تو محمد کو گمراہ کروں گا. جا ایسا پاور دیا کہ لوگ تجھے بھی خدا مانیں گے. آج دنیا میں لوگ شیطان کی پوجا کرتے ہیں. ایسا پاور دیا کہ تجھے بھی لوگ خدا مانیں گے. تو علی کو کافر کرنے والے کو بھی اس بدبخت نے یعنی کہ اس مقام پر پہنچایا کہ اس نے علی مولا علی کو کافر کر دیا. نام کیا دیا؟ عبد الرحمن بن ملجم. اللہ نے شناخت کیسی دی؟ دیکھ بدبخت کا نام اور دیکھ بن تضاد. ٹھیک. مولا علی کے پر الزام، مرتد ہو گئے، اسلام کو چھوڑ دیا، اسلام ختم. تو وہی الزام جو شیطان نے اللہ کے اوپر لگایا تھا کہ عشق تو میرا زور ہے، تو نے محمد کو مقبول کر دیا. جنت کے دروازے کے بعد بھی احمد لکھا ہوا ہے. وہ جو تو نے جنت بنائی ہے اس کے اندر بھی اس کے گھر والے ہیں. میں جنت میں جاؤں تو مجھے پرمیشن لینی چاہیے پڑے گی، اور اس کی فیملی اندر گھوم رہی ہے. یہاں تو آدم نہیں تھا تو پھر کہاں سے فیملی؟ آدم نے جو نشاندہی کی کہ جنت کے اندر کوئی اور بھی تھا، میں اکیلا نہیں تھا. تو ایک میرے جیسا مولا علی، ایک میرے جیسا تھا لیکن مجھ سے تھوڑا تبدیل تھا اما فاطمہ. دو میرے جیسے تھے لیکن مجھ سے چھوٹے تھے حسن اور حسین. انہی کے حصے میں سرداری آتی ہے جو جانشین ہوتے ہیں. تو جنت کا سردار کون؟ حسن اور حسین. کون سی جنت؟ جس میں 1,24,000 پیغمبر آئیں گے اور صحابہ کرام آئیں گے، اولیاء اللہ آئیں گے، اور
جس جنت میں اسرائیل کو ٹھیوں کرنے کے بعد بھیج دیا جائے گا، چاتو کی جنت کے مزے لے، یعنی اسرائیل کو بھی موت دے کر جنت میں بھیج دیا جائے گا. اس کا سردار کون؟ حسن. تو یہ سرداری کیوں ملی؟ یہ سرداری اس لیے ملی کہ جب یہ چیلنج جو ہے نا اب زمین پر آ رہا ہے تو ایک مٹی لائی جا رہی ہے. اب جو وہ مٹی جس جگہ سے لائی جا رہی ہے نا وہ ہے کربلا. اب دیکھو نا، عربی نسل کا گھوڑا سعودی عرب میں نہیں ہوتا ہے، عرب میں نہیں ہوتا ہے، عراق والے خطے میں ہوتا ہے. عربی نسل کے گھوڑے کی جو صورت ہے، اصل میں گھوڑے کی صورت جو ہے نا وہ ان فرشتوں سے مشابہت رکھتی ہے جو مٹی لینے آئے تھے زمین پہ. پھر جو مٹی لے کر گئے اور کچھ کو اللہ پاک نے مقرر کیا کہ تم اس علاقے کی حفاظت کرنا، یہاں کسی کو آباد نہیں ہونے دینا جب تک اس کے مالک نہ آئیں، تب تک یہاں آبادی نہیں ہوگی کوئی بھی. تو گھوڑے جو ہے نا وہاں سے جو فرشتے رکے ان کے پر جو ہے وہ جلا دیے گئے. آج بھی جو گھوڑا پیدا ہوتا ہے اس پر پروں کے نشان ہوتے ہیں، آج بھی جو گھوڑا پیدا ہوتا ہے پروں کے نشان ہوتے ہیں. تو وہ عربی نسل کے گھوڑے سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے. تو یہ نسل در نسل چینج ہوتی گئی، تو یہاں سے پھر وہ گھوڑے کا وجود ہوا. اب وہ عربی نسل کے گھوڑے اس علاقے میں پائے جاتے ہیں، اور وہ علاقہ اس وقت تک غیر مقبول ہے جب تک 10 محرم کا یزید ابن معاویہ کا واقعہ نہیں ہوتا ہے. تو آپ حسین نہیں کہیں گے، حسین تھے ہی مالک شروع سے لے کر. اب وہ اللہ کے اوپر جو الزام لگانے والا ملعون ہے اس کا ساتھ سہولت کا یزید ابن معاویہ، وہ جو ہے اپنے عمل میں اس کا سہولت کار نہیں بنے گا تب تک اس علاقے کی نشاندہی نہیں ہوگی. تم یہاں پہ رہا تو کسی کو آباد نہیں ہونے دینا ہے. تو وہاں عربی نسل کے گھوڑے ہو گئے. تو مولا حسین نے جب یہ مدینہ سے تشریف لا رہے تھے تو کم و بیش 10 جگہوں میں پڑاؤ ڈالا. اور کیونکہ یہ نام کربلا آپ نے اسرافیل علیہ السلام کے منہ سے سنا تھا 3 سال کی عمر میں، تو آپ کو گمان تھا، یاد نہیں تھا. جب اسرافیل علیہ السلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا ان کے بارے میں میرے پاس ایک خبر ہے، اس وقت آپ 3 سال کے تھے. تو وہ خبر جو ہے نا آپ کو علم میں تھا، کیونکہ آپ تو کعبہ کوثین سے واقف تھے نا کہ مسئلہ کیا ہے. جب گمراہ کیا تھا اسماعیل کو شیطان نے، کیوں مر رہا ہے، با خواب ہے وہ. اور ابراہیم کو کہا کہ خواب ہے، وہی تھوڑی ہے. تو ابراہیم نبی تھا، وہ شیطان کے بہکاوے میں تھوڑی آئے گا. اسماعیل نبی تھوڑی تھا. اس نے کہا لاکھ لعنت، تو پتھر مارے تو آج رمی واجب ہو گئی. یہاں رمی واجب ہوئی، وہاں نبوت آ گئی. اسماعیل کے حصے میں وہاں پر نبوت آ گئی، کیونکہ وہ نبی نہیں تھا. ابراہیم کو تو وہ گمراہ کر نہیں سکتا تھا، اسماعیل کو کر سکتا تھا. لیکن اسے جب استقامت پر پایا تو اللہ نے اسے بھی نبوت دے دی. اب کربلا میں جب وہ مولا حسین جب وہاں مختلف جگہوں میں پڑاؤ ڈالتے ہیں کہ کون سی جگہ فلاں جگہ جی یہ نہیں ہے چلو آگے، کون سی جگہ فلاں جگہ یہ نہیں ہے چلو آگے، کون سی جگہ فلاں جگہ یہ نہیں چلو آگے، یہ کون سی جگہ ہے، یہاں تو کچھ پتہ ہی نہیں کسی کو کون سی جگہ ہے. ارے بابا کسی سے پوچھو کوئی بندہ نہ بشر ہے یہاں کون سی جگہ ہے، کوئی آبادی، کوئی بستی، کوئی گھر، کوئی چراغ، کوئی روشنی دیکھو تو صحیح. تو کوئی بوڑھا کسی آبادی میں کوئی ایک آدھ جو خیمہ ڈال کے بیٹھا ہوا تھا، بابا یہ کون سی جگہ ہے، فلاں جگہ پر پہاڑی میں گھاٹی کے اس طرف سے. جگہ تو پتہ نہیں ہے، سنتے آ رہے ہیں کبھی سن. کربلا بھی اس کو لوگ کہتے ہیں. آپ کے بتایا کربلا تو بولا نہیں کہ یہی جگہ. 3 سال کے بعد سنا تھا نا، تو دوبارہ سننے پر پتہ چلے گا نا کون سی ہے نا. تو جب وہ دوبارہ سنا کربلا تو کہا کہ یہی وہ جگہ ہے. اب شیطان نے کہا نہیں میں تو کامیاب ہو گیا. ادھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے، ادھر خود محمد رسول اللہ. ادھر سے لے کر آؤں گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے، ادھر سے خود محمد رسول اللہ. پھر بتاؤں گا بتا دے حال حوال کیا تیرے عاشق کا حال ہے. اللہ بھی اس دن کا انتظار کر رہا تھا، محمد بھی اس دن کا انتظار کر رہا تھا.
وہ بدبخت ملعون جو ہے وہ، اور جن کے اوپر لعنت ڈلی ہوئی تھی، جن سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت نہیں لی تھی، واپس کر دیا تھا کہ جاؤ خود ساختہ اسلام قبول کر لو، وہ بھی اس دن کا انصاف کر رہے تھے. تو وہ دن آ گیا، پڑاؤ ڈل گیا. اور جو پڑاؤ ڈلتا ہے، اب ابلیس جو ہے ملعون خوش ہے کہ آج عاشق گیا. کسے جائے گا؟ ادھر سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے، ادھر محمد رسول اللہ خود، آل خود کو خود ہی ہوتا ہے نا. اب پوچھوں گا دے حال وال بھائی اللہ سے، یار کا حال تو پوچھ. تو وہ گھڑی بھی آ گئی. اس گھڑی میں اللہ شکست کہاں دے رہا ہے بدبخت کو؟ لیا آپ نے 16 کا کتنے 20,000، محمد کتنے 72، کرا دے سامنے. آج آزما میرے عاشق کو. پہلے ابھی دیکھو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہیں، 6 مہینے کے بچے بھی ساتھ ہیں ان کے. آزما، لیکن یاد رکھنا پہلا تیر محمد رسول اللہ کے اوپر نہیں چلے گا، محمد رسول اللہ والا چلائے گا. لیا 20,000 نے جب صفیں سیدھی کی تو حسین کی نظر پڑتی ہے، یہ کیا ہے جنتی جہنمیوں میں؟ ایک گھوڑا نکل جائے کھٹاکٹ گھوڑے پر، 20,000 کا کمانڈر ہر. عاشق کی مقبولیت کے لیے آگے آ رہا ہے. کمانڈر ہے، لشکر کو واپس بھی لے جا سکتا ہے، قافلے کو آگے بھی جانے دے سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے نا، لشکر کا کمانڈر ہے. لیکن محمد کو مقبول کر رہا ہے کہ جب محمد کہہ رہا ہے کہ یہ جنتی جہنم میں کیوں کھڑا ہے، تو گھوڑا آگے نکلتا ہے، تلوار نکالتا ہے کمانڈر. اسی لشکر جس کا کمانڈر ہے، خبردار کسی نے قدم آگے بڑھایا تو زندہ نہیں چھوڑوں. تو پہلا تیر محمد ہی چلاتا ہے، محمد نہیں چلاتا ہے. شکست کربلا میں آ گئی، یہ تھی شکست. اب شہید ہونا تو بہت آگے کی بات ہے، وہ اور بڑا مقام ہے، لیکن پہلا تیر محمدی نے چلایا، یہ تھی شکست شیطان کی. تو یہ ہے وہ کربلا. حقیقت میں بھائی جو کربلا ہے وہ اصل میں ابلیس کا اور اللہ کا جھگڑا ہے. علامہ اقبال جو ہے وہ ایک شکوہ اور جواب شکوہ میں نے پڑھا تو نہیں ہے، لیکن جتنا سنا ہے اس کے اندر وہ ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ کیوں کہا تھا اسلام زندہ ہوتا ہی کربلا کا. تو اسلام کیا مر گیا تھا؟ اسلام مرا نہیں تھا، اسلام کی حقیقی روح سامنے آ گئی تھی. آسان ہو گیا تھا یزیدیت حسینیت. اب چھوڑ نمازانو، چھوڑ حج صدقے زکاتانو، حسینیت یا یزیدیت ایک چیز پکڑ لے، اسلام یہ ہے. تو علامہ اقبال نے 2 لفظوں میں واضح کر دیا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اب یزیدی بنو یا حسینی بنو. تو ڈاکٹر صاحب یہ تھا آپ کا جو ہے نا فلسفہ حقیقت میں کربلا کا. اب آپ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ آپ اس کو غلط کہیں یا صحیح کہیں، کیونکہ نہ یہ میرے علم میں تھا، نہ میں نے پڑھا تھا، نہ کبھی کسی نے بتایا تھا، نہ سنا تھا. جو من میں آیا گھڑ دیا، یہ میری اپنی من گھڑت تھی، میں نے اپنے من سے گھڑا، مجھے پتا نہیں تھا. اب اگر اس میں کوئی اختلاف ہے تو آپ کا ذاتی حق ہے، میرا اس کے اندر جو ہے نا کوئی وہ